والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. عشق نبی جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی بیٹھے پر اس کا دل تو مدینے میں ہے. عشق نبی جس کے سینے میں نہیں وہ مدینے میں رہ کر مدینے میں نہیں. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے. ہم سب یہاں ہیں ہمارا دل مدینے میں ہے. ایسی خوشبو نہیں کسی پھول میں جیسی خوشبو میرے نبی کے پسینے میں ہے. پھول تو پھول ہے لیکن حسن کانٹوں میں ہے. ارے لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے. بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں ہم غریبوں کے آقا مدینے میں ہیں. درود پاک محبت اور عقیدت کے ساتھ با آواز بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں بڑے چھوٹے سب سے درخواست کروں گا درود پاک پڑھنے کے حوالے سے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا حضور کوئی ایسی صورت ہے ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے حضور کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھ جائے. شاہ جی آل رحمہ فرماتے ہیں جی ایک وظیفہ ہے اس کے پڑھنے سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تعلق بڑھ جاتا ہے محبت بڑھ جاتی ہے. شاہ جی فرمائیے تو انہوں نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں نقل کیا کہا وہ واحد وظیفہ درود پاک کا ہے جس کے پڑھنے سے حضور کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے. بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آواز پھر بھی نہیں آئی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. حمد و صلات کے بعد میرے سروں کے تاج انتہائی واجب الاحترام اہل سنت کے جید علماء کرام
بالخصوص میری مراد بانی محفل حضور قبلہ حضرت مولانا استاد العلماء عبد الرحمن کشمیری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی زیر صدارت یہ پروگرام رواں دواں ہے، اور ان کے علاوہ بڑی زیرفت گفتگو فرماتے ہیں حضرت علامہ مولانا راشد قلندری صاحب زیدہ مجدہ ہو۔ ان کے علاوہ جو ابھی آپ کے سامنے خیال اظہار فرما رہے تھے، میری مراد حضرت مولانا مزمل نقشبندی صاحب زیدہ شرف ہو۔ حاضرین و ناظرین، آپ جانتے ہیں یہ ہمارے یاسر برادران سالہاں سال کی طرح بڑی خوبصورت محفل سجاتے ہیں، اور عاشقان رسول کا جمع غفیر ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت میرے کریم آقا کی میلاد کی محفلیں اسی طرح سجتی رہیں گے، اور اہل سنت کے غیور مسلمان سجاتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ میں بلا تمہید چند باتیں عرض کروں گا۔ قرآن کریم سے آج ہمارا رابطہ بالکل نہیں، پھر اس بات کی شکایت ہم لوگ کرتے ہیں روزیوں میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، تجارت میں برکت نہیں، مال میں برکت نہیں، کمائی میں برکت نہیں، گھر میں خیر و برکت نہیں، اور گھر گھر میں لڑائی ہے، اور آج بچے ماں باپ کے نافرمان ہو گئے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا ہے۔ ہمارا تعلق قرآن کریم سے صرف رسمی طور پہ رہ گیا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، فرمایا جو میرے قرآن سے منہ موڑے گا، جو میرے اس ذکر قرآن کریم کو چھوڑے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ مطلب یہ کہ اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا، لاکھوں کروڑوں کمائے پھر بھی بے چینی اسے رہے گی، بے سکونی اسے رہے گی، پھر بھی مال میں خیر و برکت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، پھر آپ کہیں گے بھئی مولانا قرآن کریم کو چھوڑنے پر تو بے سکونی آ جاتی ہے، قرآن کریم کو چھوڑنے پر تو رزق میں کمی آ جاتی ہے، تو پھر کون سا ایسا وظیفہ ہے جو کاروبار میں برکت آ جائے، گھر کے اندر خیر و برکت پیدا ہو جائے، اور ہر گھر دل میں سکون پیدا ہو جائے؟ تو میرے بھائیوں وہ ایک واحد وظیفہ ہے۔ میں کیا بتاؤں، میرے رب نے پہلے سے ہمیں بتایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کائنات کے لوگوں ایئر کنڈیشن میں سکون نہیں ہے، کائنات کے لوگوں دکانوں میں سکون نہیں ہے، کائنات کے لوگوں گھروں میں سکون نہیں ہے، کائنات کے لوگوں اونچی اونچی بلڈنگوں میں، عمارتوں میں اور بنگلوں اور محلوں میں سکون نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، پھر سکون کس بات میں ہے، سکون کس عمل میں ہے، سکون کس وظیفے میں ہے؟ فرمایا وہ ایک ہی جو وظیفہ ہے جو میں نے محبوب کریم کی گود میں اتارا ہے، میں نے محبوب کریم کے قلب مقدس پہ اتارا ہے۔ اللہ وہ وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا وہ قرآن کا وظیفہ ہے، وہ فرمایا لا ریب قرآن کا وظیفہ ہے، وہ برہان رشید کا وظیفہ ہے، وہ نور من سعید کا وظیفہ ہے، وہ ہدایت رشدوں والی کتاب کا وظیفہ ہے، وہ رحمتوں والی کتاب کا وظیفہ ہے، وہ برکتوں والی کتاب کا وظیفہ ہے۔ کائنات کے لوگوں آؤ اس محفل میں پیغام لے کے جاؤ اور عقیدہ بنا کے جاؤ، اللہ کے قرآن کو پڑھو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کریم پڑھنا تمہارا کام ہے، دلوں میں سکون پیدا کرنا میرے رب ذوالجلال کا کام۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ پھر ہم کہتے ہیں جناب ہمارے بچے تو نماز نہیں پڑھتے، کیا کریں؟ سمجھا سمجھا کے تھک گئے۔ اگر حضور سے بھی تعلق مضبوط کرنا ہے تو قرآن پڑھو، کہو ذرا سبحان اللہ۔ من احب القرآن فقد احب اللہ ورسولہ،
حضور جان کائنات امام کائنات امام المرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں لوگو جس نے قرآن سے محبت کی ہے اس نے در حقیقت اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے۔ قرآن کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت قرار پاتی ہے، مگر ہم نے تو قرآن کو چھوڑا ہوا، اور یہی قرآن قیامت کے میدان میں آئے گا۔ میرے رسول کریم اللہ کی دربار میں عرض کریں گے وقال الرسول، کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگارا میری اس قوم نے میرے قرآن کو نظر انداز کیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ مجھے بتائیے اس وقت پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا جب پیارے رسول خود ہی گواہی دیں گے کہ اے میرے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا۔ پھر قوم کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا، پھر ایک ہی بات کہیں گے لوگ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے افسوس کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس لئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ، جب بھی کسی کو دوست بناؤ تو سمجھ کے دوست بناؤ، چونکہ دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اس لیے اچھے دوست بناؤ، اللہ کے ولیوں کو دوست بناؤ، اللہ کے پیاروں کی دوستی کو اختیار کرو، ان کی صحبت و سنگت کو اختیار کرو۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے میں اللہ کی محفل میں بیٹھوں، اللہ کی مجلس میں بیٹھوں، وہ اس بات کا ارادہ رکھتا ہے، فرمایا بزرگ فرماتے من ارادہ ان یجلس مع اللہ، اگر کوئی یہ چاہتا ہے میں اللہ کی محفل و مجلس میں بیٹھوں، فرمایا فلیجلس اہل التصوف، فرمایا وہ اہل دلوں کی محفل میں بیٹھ جائے، وہ اللہ کے ولیوں کی محفل میں بیٹھے، یوں سمجھے میں رب کی محفل میں بیٹھا ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں قرآن کریم سے رابطہ ہوگا مضبوط تو حضور کریم سے محبت بھی بڑھے گی، کہو سبحان اللہ۔ آج لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ جو خواب میں کریم آقا جانے کائنات کا دیدار ہو جائے۔ میں نے کہا تو خواب کی بات کرتا ہے، میں تجھے جاگتے ہوئے بتاتا ہوں حضور کا دیدار کیسے کیا جاتا ہے۔ کہا جی کیسے کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا من زار القرآن فکأنما زارن، تو قرآن کی زیارت کر۔ میرے رسول کریم نے فرمایا قرآن کی زیارت مجھ رسول کی زیارت ہے۔ آج اس محفل میں بیٹھنے والوں وعدہ کرو کہ انشاءاللہ قرآن کی زیارت بھی کریں گے، تلاوت بھی کرو گے۔ مجمع سے آواز آئے، بلند آواز سے کہو انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، کہو انشاءاللہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے پیارے غلاموں، قرآن نام کس کا ہے؟ میں جب قاریوں سے پوچھتا ہوں تو مجھے بتاتے ہیں 30 پاروں کا نام قرآن ہے۔ میں 30 پاروں سے پوچھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے 114 سورتوں کا نام قرآن ہے۔ 114 سورتوں سے پوچھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے 6666 آیاتوں کا نام قرآن ہے۔ 6600 66 آیاتوں سے پوچھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے فقروں کا نام قرآن ہے۔ میں جب فقروں سے پوچھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے جملوں کا نام قرآن ہے۔ میں جب جملوں سے پوچھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے لفظوں کا نام قرآن ہے۔ میں جب لفظوں سے پوچھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے حرفوں کا نام قرآن ہے۔ میں جب حرفوں سے پوچھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے نقطے لکیروں کا نام قرآن ہے۔ جب میں نقطے لکیروں سے پوچھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے مد و شد زیر و زبر پیش کا نام قرآن ہے۔ میرے بھائیوں اس محفل میں بیٹھنے والوں، محمدی مسجد کے سائے میں بیٹھنے والوں، یاسر پکوان والوں کی محفل میں بیٹھنے والوں، سنو اب میرا ایمان اور عقیدہ سنو۔ میں پوچھتا ہوں شد مد سے تو پتہ چلتا ہے زیر و زبر پیش کا نام قرآن ہے۔ میں جب زیر و زبر پیش سے پوچھتا ہوں پتہ چلتا ہے آواز کا نام قرآن ہے۔ میرے نبی کی میٹھی آواز کا نام قرآن ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے اس مقام پہ کہتا ہوں کہ نبی کے لبوں پر خدا بولتا ہے،
نبی کے لبوں پر خدا بولتا ہے، کلام خدا ہے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو اس بات سے پتہ چلا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کے اقوال کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کی شان کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کے روشن چہرے کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کی زلفوں کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کی چشمان مبارک کو پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے حضور کی آنکھوں کی پلکوں کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کے لبوں کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کی زبان نبوت کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کی داڑھی اقدس کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کے حلق مبارک کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کے سینہ اقدس کو پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے حضور کی پشت اقدس کو پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے حضور کے مبارک بازوں کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کے مبارک ہاتھوں کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کے ہاتھوں کی انگلیوں کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کے قدمین شریفین کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کے جوڑے کو پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے حضور کے عوامے کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کی مزمل والی چادر کو پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے حضور کے کمبل مبارک کو پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے حضور کے کردار کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کے اقوال کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کے افعال کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کی گفتار کو پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے حضور کے کردار کو پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے حضور کی صورت و سیرت کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کے شہر مکہ کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کے شہر مدینہ کو پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے حضور کی ہجرت کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کی خدمت کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، کائنات کے لوگوں میرے حضور کی ازواج کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کی غزوات کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کی آل کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کے اصحاب کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کے ابو بکر کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کے آقا عمر کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کے عثمان غنی کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کے حیدر کرار کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کے مؤذن بلال حبشی کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، عمار و یاسر کی شان پڑھنی ہے تو قرآن پڑھو، سلمان فارسی ابو دردہ کو پڑھنا ہے قرآن پڑھو، ابو طلحہ سعد بن وقاص کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، حضرت ابو عبیدہ کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، حضرت زید کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، حضرت طلحہ بن برہ انصاری کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، کائنات کے لوگوں حضور کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، سنو میرے حضور کی امت کے علماء کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کی امت کے اولیاء کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کی معجزات کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کے اشاروں کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کے دیوانوں کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کی سیرت و صورت کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کی رفعت و ذکر کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کی بلندیوں کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے حضور کے مقام نبوت کو پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے حضور کے مقام رسالت کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، کائنات کے لوگوں سنو ایمان تازہ ہوگا، میرے حضور کے معراج کو پڑھنا ہے قرآن پڑھو، لیکن آؤ میرے حضور کے اگر میلاد کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ بڑے زوردار نعرے لگا رہے، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، مجمع میں سے بلند آواز سے سینے کی آواز سے کہو ذرا سبحان اللہ، اور ذرا محبت کا اظہار کرو۔
میرے ساتھ ذرا مل کے پڑھیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا اور بڑا لطف و سرور ملے گا۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو سی ہو۔ مجمع میں سے آواز آنی چاہیے ذرا، بڑا ہی خوبصورت آوازوں کے مالک یہاں لوگ بیٹھے، آؤ ذرا میرا ساتھ دو، مل کے پڑھو۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ مجمع میں سے آواز آنی چاہیے، بلند آواز سے پڑھیے۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، کوئی لاؤ مثال ایسی، عنایت ہو تو ایسی ہو، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ وہاں مجرموں کو ملتی ہیں جزائیں بھی پناہیں بھی، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ وہاں مجرموں کو ملتی ہے ہاں جزائیں بھی پناہیں بھی، جزائیں بھی پناہیں بھی، وہاں مجرموں کو ملتی ہے جزائیں بھی پناہیں بھی، جزائیں بھی پناہیں بھی۔ مدینے میں جو لگتی ہے، مدینے میں جو لگتی ہے، عدالت ہو تو بلند آواز سے پڑھیے۔ مدینے میں جو لگتی ہے، عدالت ہو۔ آؤ امام الانبیاء علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب میں آپ کو اللہ کے قرآن کریم سے پیارے آقا کا میلاد پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ سنو اللہ کا قرآن، رب نے کیا اعلان فرمایا، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یقیناً مومنو، میں اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تیرا ایک احسان تو نہیں ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اے اللہ تو نے ہمارے لیے زمین کا فرش بچھایا، یہ تیرا احسان ہے۔ میرے اللہ تو نے آسمان کا چھمیانہ لگایا، میرے اللہ یہ تیرا احسان ہے۔ تو نے سورج کو روشنی دی، یہ تیرا احسان ہے۔ تو نے چاند ستارے چمکائے، یہ تیرا احسان ہے۔ شجر حجر پیدا کیے، یہ تیرا احسان ہے۔ ہواؤں کو روانی دی، یہ تیرا احسان ہے۔ سمندروں کو تغیانی دی، یہ تیرا احسان ہے۔ پتے پتے کو سبزہ دیا، جھل ملاٹ دی، یہ تیرا احسان ہے۔ انسان کو تو نے آنکھیں دی، پیشانی بنائی، دو کان دیے، یہ تیرا احسان ہے۔ طرح طرح کی نعمتیں تو نے عطا کی ہے، تیری نعمتیں بے شمار ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا
نعمت اللہ لا تحصوها، کائنات کے لوگوں میرے اللہ نے جو انسان پہ اللہ نے جو نعمتوں کی بارش فرمائی ہے کوئی بھی گننے بیٹھ جائے شمار نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو نبی کی پیغام نبی کا میلاد سنانا چاہتا ہوں، اللہ کے قرآن سے سنانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جس پر اللہ نے عظیم احسان کیا ہے۔ میرے اللہ جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے تو نے احسان نہیں فرمایا، جب آمنہ کے لال بجمال کمال بکمال نبی کو تو نے بھیجا ہے تو احسان فرمایا اور احسان عظیم فرمایا ہے۔ فرمایا رب کریم نے کائنات کے لوگوں جتنے نبی آئے رسول آئے وہ خود آئے بن مانگے آئے، لیکن میرا آمنہ کا لال خود نہیں آیا، اسے اللہ سے مانگا گیا ہے، اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کر دیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، وہ بڑی عظمتوں والا رسول ہے۔ سنو اللہ کا قرآن کیا بیان کرتا ہے، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ کریم نے فرمایا مدینے کے تاجدار امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب مجھے تین کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے۔ علماء سے پوچھو اللہ نے زیتون کے درختوں کی قسمیں قرآن میں کیوں فرمائی؟ اس لیے فرمائی جب فاطمہ کے بابا نے، حسنین کے نانا نے، زہرا کے بابا نے اور سنیوں کے کعبے نے اور زیتون والا تیل ہتھیلی پہ نکالا، جب زلفوں پہ لگایا رب نے اعلان فرمایا او میرے محبوبہ والتین والزیتون، مجھے اس درخت کی قسم ہے جس کا تیل آج تیری زلفوں کو چوم رہا ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ بات یہ ہے میری بات تو بنتی ہی اللہ کے قرآن سے، کہو نا سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ذرا سینے کی آواز سے کہو سبحان اللہ، اور ذرا میرے ساتھ صدا لگاؤ، میں پھر گفتگو آگے بڑھاتا ہوں قرآن کریم کے حوالے سے۔ آئیے میرے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھیے کہ میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے نبی جی تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے نبی جی تیری نعت پڑھتے پڑھتے، بولو میرے ساتھ مل کے بولو میری بات بن گئی ہے۔ مجمع میں سے آواز آئے، بلند آواز سے پڑھو میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری موت آقا آئے، میری موت آقا آئے، تیرا ذکر کرتے کرتے نبی جی تیرا ذکر کرتے کرتے نبی جی تیرا ذکر کرتے کرتے، بولیے میرے ساتھ کہ میری بات بن گئی ہے۔ جس تیل نے میرے محبوب کریم کی زلفوں کو بوسہ لیا ہے، اللہ نے اس درخت کی بھی قسم قرآن میں ارشاد فرمائی۔ اللہ کریم کو اپنے محبوب پیارے مدینے والے مصطفیٰ سے کتنا پیار ہے، کہو نا ذرا سبحان اللہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں سنو اللہ کا قرآن، اللہ کریم کو اپنے پیغمبر مصطفیٰ سے کتنا پیار ہے۔ اللہ قرآن کریم تو اللہ کے محبوب کے چہرے کا حسن بیان کرتا ہے، فرمایا وَالدُّعَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، او محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے روشن چہرے کی
کی قسم، تیری خوبصورت زلفوں کی قسم، کہیں اللہ نے فرمایا والعصر محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم، کہیں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اللہ کریم نے فرمایا او میرے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، میں نے عرض کی میرے اللہ شہر مکہ کی قسم شاید تو نے اس لیے فرمائی وہاں تیرا گھر بیت اللہ ہے، وہاں گھر کعبۃ اللہ ہے، فرمایا نہیں میں نے اس لیے قسم نہیں فرمائی، میں نے بلکہ اس لیے قسم فرمائی وہاں کعبے کا کعبہ موجود ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور میرے محبوب کعبہ تو پہلے بھی تھا، صفا مروہ کی پہاڑیاں تو پہلے بھی تھی، حجر اسود تو پہلے بھی تھا، اب زمزم کا کنواں تو پہلے بھی تھا، یہ صفا مروہ کی سعی تو پہلے بھی تھی، یہ سب کچھ پہلے بھی تھا، لیکن میں نے قسم اس شہر کی اس لیے نہیں فرمائی، اس لیے فرمائی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا البلد، او مدینے والے محبوبہ میں نے اس شہر کی قسم اس لیے فرمائی ہے، اس لیے کہ وہاں اس شہر میں تیرے نورانی قدم لگے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ او کائنات کے لوگوں سنو اللہ کا قرآن، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ آیات تو پہلے نازل ہو چکی ہے، اللہ کا قرآن ہے تو اللہ کریم نے فرمایا یقیناً اے مومنوں میں اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ تو حضور کی ولادت کی بات ہو رہی ہے، بعثت کی بات ہو رہی ہے، لیکن میرے بھائیو اور کسی کو کوئی مومن مانے یا نہ مانے قرآن کی اس آیات سے ضرور ماننا پڑے گا نبی کریم کے والدین مومن ہیں۔ تو ظاہر اس وقت موقع پہ جو مومن ہوگا نا اسی سے یہ خطاب ہو رہا ہے نا، لیکن او میری ملت کے نوجوانوں اللہ کریم نے ساتھ میں ارشاد فرمایا اے مومنوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، یہ سب پر احسان نہیں صرف ایمان والوں پہ احسان ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، میں نے عظمت والا رسول میں نے تمہیں دیا ہے، وہ رسول ایسا رسول ہے جو زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کی چاند کی طرف انگلی اٹھائے تو آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ کیسا دل رکھ کے بیٹھے ہو، بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ لیکن آؤ میری ملت کے نوجوانوں، لوگ یہاں تک اس قرآن کریم کی آگے آیات کو پڑھ کے چھوڑ دیتے، آؤ میں آیات کو پورا کرنے لگاؤں۔ رسول من انفسہم، وہ عظمت والا رسول ہے بھی تمہیں میں سے، وہ ملائکہ میں سے نہیں ہے، جنات میں سے نہیں ہے، انسانوں میں سے ہے، تمہیں میں سے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جیسے پتھر ہوتا ہے اور حجر اسود بھی تو پتھر ہے، لیکن مجھے علامہ صاحب بتاتے ہیں، مولوی بتاتے، علماء بتاتے، ٹھیک ہے پتھر ہوتا ہے، حجر اسود بھی پتھر ہے، لیکن وہ عام پتھروں جیسا نہیں، اس کی شان بڑی نرالی ہے۔ من انفسین رسولا من انفسین، وہ رسول عظمت والا ہے تمہیں میں سے یعنی انسانوں میں سے، لیکن تم اپنے جیسا نہیں سمجھنا، تم اگر بشر ہو تو وہ سید البشر ہے، تم اگر بشر ہو تو وہ افضل البشر ہے، وہ کائنات کی ساری انسانیت کے سردار بشر ہے، اللہ کریم نے تمام بشروں کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن میری ملت کے نوجوانوں آگے اللہ نے محبوب کریم کے میلاد کی غرض و غایت بھی خود بیان فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ کریم نے فرمایا لوگوں دیکھو میرے محبوب کا مشن کیا ہوگا، میرے محبوب کی ڈپٹیاں کیا ہوگی، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، فرمایا سب سے پہلی ڈپٹی یہ ہوگی وہ تمہیں قرآن کی آیاتیں پڑھ کے سنائے گا، اللہ کا قرآن سنائے گا، اللہ کا قرآن وہ لے کے آئے گا، وہ میرے قرآن
قرآن کی تلاوت کرے گا۔ کائنات کے لوگوں، میرے کریم آقا جب بیت اللہ کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، چلتے ہوئے لوگ رک جاتے تھے، کافر بھی سننے پہ مجبور ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ ایک ایسا شخص بھی آیا جس کا نام ہے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت وہ صحابی نہیں بنے تھے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب مکے کی دھرتی پہ آئے، اس کائنات ارضی پہ آئے، ابو جہل نے کہا ابو طفیل حضور کریم کے قریب مت جانا۔ ابو لہب عتبہ شیبہ نے کہا رسول کریم کے قریب مت جانا۔ کہا کس لیے نہیں جانے دیتے؟ کہا جو اسے دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، وہ اسی کا بن جاتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں تو دور دور رہے گا۔ وہ کہنے لگا میں ایک سمجھدار انسان ہوں، پڑھا لکھا انسان ہوں، مجھے جانے تو دو، میں خود سوچ کے فیصلہ کروں گا۔ وہ کہنے لگے اگر جانا چاہتے ہو تو تم دونوں کانوں میں روئی ٹھوس کے جاؤ تاکہ قرآن کی آواز تمہارے کانوں میں نہ آئے۔ میرے کریم آقا کعبے کے سامنے کعبے کا کعبہ کھڑا ہے، حضور نماز میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت طفیل کے کانوں میں جب قرآن کی آواز گئی، ایک کان کی روئی باہر نکال ڈالی۔ جب قرآن کی مٹھاس کا اثر دل پہ ہونے لگا، دوسرے کان کو بھی صاف کر دیا۔ پھر دل زمین پہ بیٹھ کے، زمین پہ ہتھیلیاں ٹکا کے، سر جھکا کے اللہ کا قرآن سننے لگے۔ حضور کریم جب تلاوت سے فراغت پاتے گئے، حضرت طفیل کہتے اللہ کے رسول ہیں، آپ سچے رسول ہیں، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ رب کا کلام ہے، یہ سچے رسول پہ سچا قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب کیا چاہتے ہو؟ آقا جی اور کچھ نہیں چاہتا، اب میں نے آپ کا دیدار کر لیا ہے، میں نے قرآن بھی سن لیا ہے، اب مجھے آپ کلمہ پڑھا کر صاحب ایمان بنا دے۔ کائنات کے لوگوں، میرے آقا کا پہلا مشن اللہ نے بیان کیا، یتلو علیہم آیاتہ، اور میرے محبوب کائنات تمہیں قرآن کی آیاتیں تلاوت کرے گا، وہ تمہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے گا۔ میری ملت کے نوجوانوں، میرے آقا کا دوسرا مشن کیا ہے؟ میرے آقا کی دوسری ڈپٹی کیا ہے؟ فرمایا وَيُزَكِّينَ وَيُزَكِّينَ وَيُزَكِّينَ۔ اللہ نے میرے محبوب جانے کائنات کو ایسی آنکھیں عطا کی ہیں، ایسی نظریں عطا کی ہیں، میرے آقا جس کی طرف دیکھتے تھے اسے پاکیزہ بنا دیتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ او میرے محبوب کائنات کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، آقا کے حسن و جمال کے مستانوں، میرے آقا کی نگاہ جس پہ پڑ جاتی تھی اسی کا دل پاک ہو جاتا تھا، اسی کا وجود پاک ہو جاتا تھا۔ آپ کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں سمجھتے؟ میرے آقا کی جب آمد ہوئی اس کائنات عرضی پہ، ابھی میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت کے قدم زمین پہ لگے گئے، قدموں کی برکت اتنی اعلیٰ ہے، اللہ نے آپ کے قدموں کی برکت سے اللہ نے ساری زمین کو آپ کی امت کے لیے اللہ نے مسجد بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آؤ میرے دوستوں، میں قرآن کریم کی اس آیات کو پورا کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ دوسرا مشن یہ کہ آپ ہر ایک کو پاک فرماتے ہیں۔ تیسرا مشن کیا لے کے آئے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا ہے، عظمت والا رسول بھیجا ہے، جو تمہیں قرآن پڑھ کر بھی سنائے گا، قرآن سکھائے گا بھی صحیح۔ کیا مطلب؟ قرآن پڑھ کر بھی سنائے گا اور تمہیں قرآن پڑھائے گا، تمہارے اندر بھی قرآن حفظ ہو جائے گا، تمہارے سینے میں لوح محفوظ کی پیارا قرآن تمہارے سینے کی تختی پہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن پڑھ کے سنائیں گے۔ آؤ میری ملت کے نوجوانوں، آؤ میرے نبی کے شاگرد سے پوچھتے ہیں جس کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سے یہ میں پوچھتا ہوں کہ اے ابو ہریرہ، تو میرے نبی کا وفادار غلام ہے، اس لیے سب صحابہ سے تو نے 5000 سے زیادہ
زیادہ میرے نبی کی حدیث روایت کی ہے، لیکن مجھے تو نبی کا حسن بیان کر کے بتا دے۔ سنو میری ملت کے نوجوانوں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، فرمایا کائنات کے لوگوں میں نے رسول اللہ کو ہر شے سے زیادہ حسن والا دیکھا ہے۔ ایسے حسن والے تھے کہ ان الشمس تجری فی وجی، میرے آقا کے پیارے شاگرد اصحاب صفا کے مدرسے کے منیٹر کیا جواب دیتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جب دیکھتا تھا کہ ان الشمس تجری فی وجہی، آپ فرماتے میں یوں دیکھتا تھا اور یوں سمجھتا تھا جیسے سورج میرے آقا کے چہرے میں تیر رہا ہے۔ ایسے میرے آقا کا چہرہ روشن تھا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ حضور کے چہرے کی برکت سے حضور کے جتنے غلام یہاں بیٹھے سب کے دلوں کو میرے اللہ نور ایمان سے روشن فرما۔ ہمارے ملک ملت کے بہت مشہور معروف ثنا خان تشریف لائے، انشاءاللہ یہ میرے بعد حضور کریم کی بارگاہ میں گلاہ عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں گے۔ انشاءاللہ آپ بازوں کو کے بیٹے کہیں بلند آواز سے سبحان اللہ، ذرا مجمع والے بلند گج بج کے بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ آؤ میری ملت کے نوجوانوں، اب یہ سنو اللہ کا قرآن میرے بھائیو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا میرا پیغمبر تمہیں قرآن سکھائے گا، قرآن کا علم سکھائے گا اور تمہیں حکمت سکھائے گا۔ آؤ میری ملت کے نوجوانوں سنو، حکمت سے مراد کیا ہے اور قرآن کریم سے مراد کیا ہے؟ ایک ظاہری قرآن کا معنی ہے، ایک ظاہری علم ہے، ایک باطنی علم ہے، لیکن میرے بھائیو یعلمہم الکتاب، یہ ظاہری علم ہے جو میرے کریم آقا نے صحابہ کو سکھایا، والحکمت اللہ کے محبوب پیغمبر نے باطنی علم بھی اپنے نبی کریم نے اپنے غلاموں کو سکھایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں در رسول سے مجھے دو علم ملے گئے، دو علموں کی خیرات ملی ہے، ایک ظاہری علم ہے، ایک باطنی علم ہے۔ ظاہری وہ علم ہے جو قال رسول اللہ والا علم ہے، لیکن باطنی وہ علم نہیں بتانا چاہتا، اگر بتا دوں تو تم میرا سر تن سے جدا کر دو گے۔ اسی طرح ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضور جامع کائنات فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بے شک اللہ کریم نے عمر ابن خطاب کے دل پر اور زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا گئے، لیکن میرے بھائیو زبان لفظ لسان کا علیحدہ تذکرہ ہے، لیکن قلب مقدس کا علیحدہ تذکرہ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا عمر کی زبان پہ جو علم جاری ہوتا تھا وہ قرآن کا ظاہری علم تھا، جو دل پہ علم جاری ہوا تھا وہ باطنی علم سے نوازا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور میری ملت کے نوجوانوں اللہ کا قرآن گواہ ہے، فرمایا والحکمت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا میرے محبوب کی آمد سے پہلے تم کھلی گمراہی میں سے تھے۔ میرے بھائیوں وہ گمراہی کس بات کی تھی، وہ ضلالت کس بات کی تھی؟ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ وفا نہیں کرتے تھے، لوگ اپنی سکی ماؤں کو جا کے بازاروں میں بیچ دیتے تھے، پانی کے ایک پیالے پہ کئی سال تک جنگ جاری رہتی تھی۔ میرے بھائیوں اتنا زمانہ جاہلیت کے حوالے سے بہت بڑی باتیں ہیں، بہت بڑی تاریخ بیان کرتی ہے، لیکن میں اشارہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضور کریم کا ایک غلام ہے، حضور کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا ہے۔ میرے بھائیوں ایک پیر ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، ایک استاد ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں دیکھو استاد کا کتنا بڑا مقام ہے اور پیر کا کتنا بڑا رتبہ ہے۔ لوگ سمجھتے جو علماء الگ ہے جماعت ہے، پیران نظام کی الگ جماعت ہے،
گئے نہیں جو صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے ظاہری علم سے نوازا تھا باطنی علم سے بھی انہی سارے صحابہ کو نوازا تھا لیکن میری ملت کے نوجوانوں حضور کریم کا شاگرد سامنے بیٹھا ہے میرے کریم آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کے رونے لگتا ہے میرے کریم آقا فرماتے ہیں میرا غلام روتا کیوں ہے اس لیے تو وہ دربار ہے جہاں روتا ہوا آتا ہے مسکراتا ہوا واپس جاتا ہے تو روتا کس بات پہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے زمانے جاہلیت میں مجھ سے بڑے بڑے گناہ صادر ہوئے تھے وہ مجھے گناہ یاد آتے ہیں ان گناہوں کو یاد کر کے روتا ہوں میرے کریم آقا نے فرمایا کوئی ایسا گناہ ہے جو مجھے بھی ابھی بتا دے مجھے بھی بتا دے کوئی ایسا واقعہ بھی ہے جی یا رسول اللہ میں تو باہر ملک چلا گیا تھا میری بیوی حاملہ تھی میں نے کہہ دیا تھا اگر بیٹا ہو تو چھوڑ دینا اگر بیٹی ہو تو ذبح کر دینا اگر بیٹی پیدا ہو تو قتل کر دینا لیکن میں جب کچھ سالوں کے بعد واپس آیا میں نے دروازے پہ دستک دی ایک بچی آئی میرے بھائیوں آہستہ آہستہ چلتی آئی آ کے دروازہ کھولا کھولنے سے کہتی ہے پہلے اپنی ماں سے لگتا یہ میرا بابا آیا ہے لگتا یہ ابا جان تشریف لائے جب دروازہ کھولا تو میں سیدھا گھر گیا میں نے بیوی سے پوچھا یہ گھر کے آنگن میں یہ بچی کون ہے اس نے کہا یہ تو پڑوسن کی بچی ہے یہ تو پڑوس سے آئی ہے یہ اپنی بچی نہیں ہے کہنے لگے میں سو گیا رات کو وہ بچی جب میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی اور پیاری پیاری گفتگو کرتی تھی خوبصورت انداز کے ساتھ میرا دل جیت لیتی تھی میں نے بیوی سے کہا کاش یہ میری بیٹی ہوتی تو کتنا اچھا لگتا بیوی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے بیوی نے کہا او شوہر نامدار میں نے تمہارے ڈر کی وجہ سے چھپایا تھا حقیقت میں یہ تیری بیٹی ہے کہنے لگے میں رات کو انتظار کرتا رہا مجھے چین نہیں آتا تھا کبھی اس کروٹ پہ کبھی اس کروٹ پہ جب صبح کا سویرا ہوا میں اپنی بیٹی کو لے کے ساتھ چلا بیوی نے پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہو کہا چیز دلانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں جب میں بچی کو لے کے آگے بڑھا بچی پیارے انداز سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے خوبصورت باتوں کا اظہار کرتی ہے ابا جان آپ مجھے کہاں گھمانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں کس دکان سے مجھے چیز دلائیں گے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جب آگے لے کے آگے بڑھا تو جنگل میں پہنچا ایک کنواں مجھے نظر آیا میں نے جب اس پانی کو دیکھا کنویں کے اندر پانی موجود تھا میں نے کہا میری بیٹی ذرا قریب آ کہتے ہیں جب وہ بیٹی قریب آئی یا رسول اللہ میں اتنا سنگ دل تھا اتنا بے رحم تھا میں نے اپنی بچی کو دھکا دیا وہ پانی میں چلی گئی یا رسول اللہ میری بیٹی پانی میں چلی گئی حضور کریم رحمت والی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے میرے آقا رونے لگے فرمانے لگے اس سے آگے پھر بات بیان کر کے بتا پھر اس بچی نے کوئی صدا دی تھی کہنے لگے یا رسول اللہ بچی جب پانی میں گوتا زن ہوتی تھی آواز ختم ہو جاتی تھی جب پانی کی سطح سے اوپر آتی تھی کہتی تھی یا ابا ادرکنی ابا جان آپ میری مدد فرمائے مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے ابا میں تجھ سے کھانا نہیں مانگوں گی اے ابا میں تجھ سے پانی نہیں مانگوں گی میں لوگوں کے سامنے تیرے شکوے نہیں کروں گی میں لوگوں کے پاس چلی جاؤں گی غلامی کی زندگی بسر کر لوں گی لیکن یا ابا ادرکنی ابا جان میری مدد فرمائے یعنی مجھے پانی سے باہر نکالے یا رسول اللہ میں بڑا سنگ دل تھا بڑا بے رحم تھا مجھے پھر بھی درس نہیں آیا پھر بھی مجھے بچی پہ رحم نہیں آیا کائنات کے لوگوں واقعہ بڑا طویل ہے دارمی شریف کی پہلی روایت بیان کر رہا تھا میں مختصر الفاظ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب میرے آقا میلاد والے آقا کی آمد ہوئی میرے آقا نے سیدہ فاطمہ کو اٹھایا سینے سے لگایا پیشانی پہ بوسہ دے کے فرمایا کائنات کے لوگوں یہ بچی دفنانے کے قابل نہیں ہے بچی جلانے کے قابل نہیں ہے بچی تو پیشانی چومنے کے قابل ہوا کرتی ہے
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی ایک بیٹی ہوگی اچھا نام رکھے گا، اچھا کھانا کھلائے گا، اچھا لباس پہنائے گا، فرمایا جب جوان ہو جائے اچھا رشتہ طے کر کے اسے رخصت کر دے گا، فرمایا جس کی 2 بچیاں ہوگی وہ 2 بچوں کے اچھا کھانا کھلائے گا، اچھے نام رکھے گا اور اچھے رشتے ان کے تلاش کر کے رشتہ کر کے گھر سے رخصت کر دے گا۔ میرے کریم آقا نے ایسی 2 انگلیوں کو جمع کر کے ملایا، فرمایا وہ میرا امتی میں محمد قیامت کے میدان میں یوں ہی اکٹھے ملیں گے، وہ میرے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیو آج بھی دیکھو ملک پاکستان میں کیا کیا خبریں نہیں آتی۔ وہ کیسا باپ ہے جس نے اپنی بچی کو گولی ماری؟ دیکھو نا یار کیسا دل تھا اس کا، کیسا وہ سنگ دل تھا باپ تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ہمیں شریعت یا اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے آپ کسی کو تانا نہیں دے سکتے اور کسی کو گالیاں نہیں دے سکتے، مگر ہمارا تو ناشتہ ہی اس وقت ہضم ہوتا ہے کہ جب تک ہم 2-4 گالیاں نہ دیں کسی کو کس کے۔ یہ ہمیں دین نہیں سکھاتا، یہ ہمیں شریعت نہیں سکھاتی۔ میرے بھائیو نبی کی ذات کو بھی مانو، نبی کی بات کو بھی مانو، کہو سبحان اللہ۔ نبی کی ذات، آقا کا میلاد منایا، آقا کے وصف بیان کیے، عظمتیں بیان کیے، یہ تو ذات سے تعلق ہو گیا، بات سے تعلق کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زندگی میں 6 نمازیں پڑھتے تھے، لیکن امت کے لیے آپ نے سہولت پیدا کی ہے، امت کو اللہ کے رسول نے 5 نمازیں دی تاکہ امت میں مشقت نہ ہو۔ حضور پر تو تہجد کی نماز بھی تو فرض تھی نا، لیکن امتی پہ فرض نہیں، جی چاہے تو پڑھے ورنہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ کتنے وقتوں کی؟ بلند آواز سے بولے کتنے وقتوں کی؟ جو پڑھتے ہیں وہ تو بولے نا کتنے وقتوں کی نمازیں فرض ہیں؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ پڑھو گے انشاءاللہ اور باجماعت پڑھو گے اور قرآن کی زیارت کرو گے اور تلاوت بھی کرو گے، ماں باپ کی فرما برداری کرو گے۔ میں آخر میں یاسر برادران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص فضل الرحمان برادران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص علامہ استاد العلماء عبد الرحمان کشمیری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سالہ سال کی طرح بڑی خوبصورت محفل سجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کے علم میں، عمر میں، رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور حضرت کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرمائے۔ آخر میں دعا ہے آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔